بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اپنے ساتھیوں سے الگ ہوئے 2 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا اور اس سے ان کی تشویش کا مجھے بخوبی احساس تھا۔ میں نے علی سے کہا کہ میرے اس طرح چلے آنے سے میرے ساتھی بہت پریشان ہوں گے۔ علی میری بات سن کر ہنس پڑا اور بولا کہ تم سے زیادہ تمہارے ساتھیوں کے تمہارے متعلق پریشان ہونے سے میں واقف ہوں۔ تمہارے تینوں ساتھیوں نے کانٹیننٹل ہوٹل سے ہی ہماری گاڑی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہمارے ڈرائیور نے انہیں ڈاج دینے اور ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ ہماری گاڑی اس 4 دیواری میں داخل ہوئی تو وہ گیٹ کے بالکل سامنے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میرا مقصد تم سے ملنا اور یہ باتیں کرنا تھی، اور مجھے یہ بھی علم تھا کہ تمہارے ساتھی باہر زیادہ دیر انتظار نہیں کریں گے اور زبردستی اندر گھس کر کہیں خون خرابہ شروع کر دیں گے۔ اس لیے میری ہدایات پر انہیں اندر بلا کر عزت و تکریم سے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر تمہیں یہاں لانے کا مقصد سمجھایا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ تم خیریت سے ہو اور جلد ہی تم سے ملاقات کرے گا۔ اب تو ان کی چائے وغیرہ سے تواضع کی جا رہی ہے۔ یقین جانیے یہ سن کر میرا سینہ فخر اور خوشی سے پھول گیا۔ علی کوشش نے میجر اسونت کو بلایا اور مجھے رخصت کرتے ہوئے بولا کہ آپ کا جو اصل مشن ہے، آپ کے جتنے وفادار ساتھی ہیں، مجھے یقین ہے کہ اس میں آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ علی سے رخصت ہو کر میں میجر اسونت کے ساتھ بیرونی ڈرائنگ روم میں آیا تو مزمل، عمران اور کیسر وہاں صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور چائے اور بسکٹ ان کے سامنے پڑے ہوئے تھے، مگر انہوں نے کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا تھا۔ ان کے چہروں سے بے چینی اور بے یقینی کی کیفیت عیاں تھی۔ تینوں مجھے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے میجر اسونت سے ان کا تعارف کروایا اور کہا کہ میرے ان ساتھیوں نے آپ کو زیادہ پریشان تو نہیں کیا۔ اسونت نے کہا کہ آپ پریشانی کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں نے ہمارے 10 منٹ کے سفر کو 45 منٹ کا کر دیا اور پھر ہمارا پیچھا کرنے سے باز نہ آئے۔ ہم نے کئی چھوٹی سڑکوں پر گاڑی گھمائی، کئی بار ہم نے رفتار 200 کلومیٹر تک بڑھا دی، لیکن یہ ہمارے پیچھے چپکے ہی رہے۔ یہاں پہنچ کر اگر ہمیں انہیں اندر بلانے میں 5 منٹ بھی دیر ہو جاتی تو یہ دیواریں پھلانگ کر اندر آ جاتے۔ میں نے مزمل سے پوچھا کہ ٹیکسی ڈرائیور نے مخصوص گاڑی کا پیچھا کرنے میں کوئی حیل و حجت تو نہیں کی؟ مزمل نے کہا ڈرائیور کو تو ہم نے پارکنگ سے ہی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا تھا، سارا وقت کیسر نے ہی گاڑی چلائی۔ میں ساتھیوں کو ساتھ لیے سڑک پر آیا تو ٹیکسی ڈرائیور کی خوف سے جو حالت ہو چکی تھی اسے دیکھ کر ہی مجھے ہنسی آ گئی۔ گاڑی کی چابی کیسر اپنے ساتھ اندر لے گیا تھا، ورنہ ٹیکسی ڈرائیور کبھی کا رفو چکر ہو گیا ہوتا۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگا آقا، مجھے گاڑی کی اتنی فکر نہ تھی جتنی اپنی زندگی کی تھی۔ کیسر نے گاڑی اتنی تیز رفتاری اور خطرناک طریقے سے چلائی اور ایسے خطرناک طریقے سے موڑ کاٹے کہ ہر بار مجھے یہی محسوس ہوتا تھا کہ اب گاڑی الٹی اور ہم سب جان سے گئے۔ ایرانی ڈرائیور نے اور بھی بہت کچھ کہنا چاہا، مگر میں نے اسے کہا کہ ہمیں گھر لے جائے۔ راستے میں ساتھیوں سے کوئی بات نہ کی، بس یہ کہا کہ اس کوٹھی کے راستے کو ذہن میں رکھیں۔ گھر پہنچ کر میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو اس کی توقع سے بڑھ کر انعام دیا اور ساتھیوں کے ساتھ گھر میں داخل ہو گئے۔ مسز زاہدی سمیت میرے سارے ساتھی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہمارے منتظر تھے۔ میں نے انہیں ہنستے ہوئے کہا کہ ایک بہت پرانا واقف کار مل گیا تھا جس نے مجھے اپنے گھر بلانے کے لیے زبردستی اغوا کا ڈرامہ رچایا تھا، لیکن ان تینوں نے ان کے ڈرامے کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ سب جان گئے تھے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، مگر کسی نے مجھے کریدنے کی کوشش نہ کی۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ صبح 10 بجے ناشتے کے بعد ڈرائنگ روم میں سب کی میٹنگ ہوگی، اب جا کر سب آرام کریں۔ مسز زاہدی نے کہا کہ جنرل کوسی آپ کے لیے فکر مند تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ ایک محسوس نمبر پلیٹ والی گاڑی میں آپ کو لے جایا گیا ہے تو وہ سر پیٹ کر رہ گیا اور کہنے لگا کہ وہ سوائے اطلاع حاصل کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اب ہر 15 منٹ بعد اس کا فون آ رہا ہے اور بس ایک ہی سوال پوچھتا ہے کہ آپ لوٹ آئے ہیں یا نہیں، اگر آ جائیں تو فوری مجھے کال کریں۔ ابھی زاہدی کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ کوسی کا فون آ گیا۔ مسز زاہدی نے جنرل کو بتایا کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت خیریت سے لوٹ آیا ہے۔ میں نے کہا کہ میں خیریت سے ہوں، کوئی پرابلم نہیں، اگر کل دن میں مجھے مل لو تو بہتر ہوگا۔ یہ بات کر کے میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ راستے میں ماہا نے پوچھا کہ کیا میرے متعلق کوئی بات ہوئی تھی؟ نہیں ماہا، تمہارے متعلق نہیں بلکہ ہم سب کے متعلق بات ہوئی تھی، اور اب ہم سب پہلے سے زیادہ محفوظ ہیں، باقی بات کل ہوگی۔ اگلے روز ہم سب ڈرائنگ روم میں جمع ہوئے تو میں نے ساتھیوں کو کل والا واقعہ اور سابق کے سربراہ سے ہونے والی گفتگو کی تفصیل بتائی۔ کیسر جو کہ نمبر 2 کے فرائض انجام دے رہا تھا بولا بھائی باقی سب تو ٹھیک ہے، مگر سابق والوں کا آپ کو اس طرح لے جانے کا طریقہ نامناسب تھا۔ اگر سابق والوں کو آپ کا تعاون اور مدد درکار تھی تو انہیں آپ کا مہذب طریقے سے بلانا چاہیے تھا۔ آپ نے جانے سے پہلے جو ہدایات مزمل بھائی کو دی تھی
وہ سن کر ہم سب کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ عمران نے مجھے جلدی جلدی بتایا تو میں نے ماہا سے کہا کہ تم لوگ گھر جا کر اپنے اسلحہ سمیت تیار ہو کر بیٹھو، ہم ٹھکانہ دیکھ کر تم لوگوں کو لے جائیں گے اور سب مل کر وہاں ہلہ بولیں گے۔ بھائی جان کو چھڑوانے کے لیے اگر ہمیں لڑنا مرنا پڑا تو آخری گولی اور آخری سانس تک لڑیں گے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ اس کوٹھی سے باہر آ گئے، ورنہ مزمل بھائی کو گھر سے سب کو لانے کے لیے بھیج کر میں نے اور عمران نے دیوار پھلانگ کر اندر گھس جانا تھا۔ پھر جو ہوتا سو ہوتا۔ میں نے سب کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ واقعی یہ ان کی غلطی تھی کہ مجھے اچانک ہوٹل کے باہر سے لے جایا گیا، لیکن مجھے ان کے لے جانے کا اور کام کا بالکل علم نہ تھا۔ پاکستان اور بھارت میں بھی خفیہ ایجنسی کا سربراہ کسی کو بلانا چاہے تو اسے اس سے بھی برے طریقے سے لے جایا جاتا ہے، چاہے اس میں بلانے والے کا اپنا مفاد یا کام ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال جو کچھ ہوا اس پر سابق کے سربراہ کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ میرے ساتھی میرے کتنے وفادار اور ایک دوسرے کے لیے اپنی جانیں نچھاور کرنے والے ہیں۔ جنرل کوسی آنے والا تھا کیونکہ اسے تو علم اسی وقت ہو گیا تھا کہ سابق والے مجھے لے گئے ہیں۔ کوسی بے شک ہمارا دوست تھا، مگر تھا تو شاہ کا وفادار، لیکن سابق والے ملک کے وفادار تھے۔ اس لیے میں نے کوسی سے معلومات لینے کا فیصلہ کر لیا کہ میرے ہوٹل سے جانے کے بعد کس حد تک وہ میرے متعلق معلومات رکھتا ہے۔ مجھے یہ بھی یقین تھا کہ کوسی کو کچھ بھی معلوم نہیں اور نہ ہی اس کے متعلق میں اسے مزید کچھ بتاؤں گا۔ اسے کہوں گا کہ سابق والے کسی اور شخص کے میرے قد کاٹ اور کسی حد تک نین نقش ملنے کی وجہ سے ساتھ لے گئے تھے، مگر راستے میں جب انہیں اصلیت معلوم ہوئی تو مجھے کسی ٹیکسی اسٹینڈ کے قریب اتار کر چلے گئے۔ مسز زاہدی نے آ کر بتایا کہ کوسی دوسرے ڈرائنگ روم میں میرا انتظار کر رہا ہے۔ اس سے پہلے میں ساتھیوں کو سب کچھ بتا اور سمجھا چکا تھا، چنانچہ ساتھیوں نے وعدہ کیا کہ آپ نے جو سابق کے سربراہ سے وعدہ کیا ہے وہ مشن انجام دینے کے لیے ہم دل و جان سے تیار ہیں اور میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر مشن کو سر انجام دیں گے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ میں جنرل کوسی سے ملنے جا رہا ہوں، آپ میں سے جو چاہے ہماری گفتگو میں شریک ہو سکتے ہیں۔ مزمل، عمران، کیسر اور ماہا میرے ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے، باقی ساتھی اپنے روم میں چلے گئے۔ ہم ڈرائنگ روم میں پہنچے تو جنرل کوسی مجھے دیکھتے ہی مجھ سے اس طرح لپٹ گیا جیسے برسوں سے بچھڑے ملتے ہیں۔ کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے کہ تم خیریت سے واپس آ گئے، ورنہ سابق والے جب کسی کو ایک بار اٹھا لیں تو پھر اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ زندہ ہے یا مردہ۔ تمہیں ان سے اتنی جلدی رہائی کیسے مل گئی؟ میں نے کہا اس لیے جنرل کہ مجھے حراست میں نہیں لیا گیا تھا، وہ مجھے میرے کسی ہم شکل کے شبے میں اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر کچھ دور لے گئے تھے۔ جب میں نے انہیں اپنا پاسپورٹ دکھایا تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی اور کے مغالطے میں آپ کو ساتھ لے جا رہے تھے۔ انہوں نے معذرت کرتے ہوئے مجھے ہوٹل کے قریب ہی ٹیکسی سٹینڈ پر اتار دیا اور چلے گئے۔ میں نے مختصر الفاظ میں واقعہ کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ کوسی نے کہا کہ یہ تو تمہاری قسمت اچھی تھی، ورنہ سابق والوں کو جب تک یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی غلط آدمی کو اٹھا لائے ہیں تب تک وہ اس کی وہ حالت کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ نہ زندوں میں ہوتا ہے نہ مردوں میں۔ میں نے کہا کہ کوسی صاحب چھوڑیے اس واقعے کو، یہ بتائیں کہ کل پارٹی میں آپ نے جن آئل ٹینکر کمپنی والے امریکیوں کو بلایا تھا ان کا حدود اربہ کیا ہے اور آپ کب سے انہیں جانتے ہیں، اور ان کے علاوہ ان کی اور کیا کیا مصروفیات ہیں؟ کوسی نے کہا کہ دراصل میں ان کے متعلق اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا کہ میرے ایک دوست نے جسے میں نے پارٹی میں بلایا تھا اس نے مجھ سے اجازت لے کر ان کو بھی بلا لیا تھا۔ میرے دوست نے یہ کہہ کر مجھ سے اجازت لی تھی کہ وہ ان کو فوجی افسران سے ملا کر اپنی قدر و قیمت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ ان کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ ان دونوں نے خصوصی طور پر پارٹی کے دوران اپنی نظر اور توجہ ماہا پر مبذول رکھی۔ کھانے کے بعد جب ہم کافی پینے کے لیے صوفوں پر بیٹھے تو ماہا کے بتانے پر میں ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ مجھ سے بھی انہوں نے ماہا کے متعلق ہی پوچھا تو میں نے کہا کہ ماہا میری وائف ہے، لیکن پھر بھی ان کا تجسس کم نہ ہوا۔ میں نے ایک بات اور نوٹ کی کہ ان میں سے ایک تو اسرائیلی لہجے میں بات چیت کر رہا تھا، لیکن دوسرا جو ماہا کی طرف زیادہ توجہ کر رہا تھا اس کا لب و لہجہ فرانسیسیوں کی طرح صاف تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دوست کے ذریعے ان دونوں امریکیوں کے مکمل کوائف اور ایڈریس مجھے لا کر دے دیں۔ کوسی نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، میں ابھی دوست کو فون کر کے ان کے ایڈریس لے لیتا ہوں۔ میں نے تو دوست کو کہا تھا کہ وہ ان دونوں کو کہے کہ وہ اپنی فیملیز کو بھی ساتھ لے آئیں، مگر دوست نے کہا کہ ان کی فیملیز ساتھ نہیں ہیں، وہ خود بھی کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کر کوسی نے مسز زاہدی سے اجازت لے کر اپنے دوست کو فون کیا۔ ٹیلی فون کے ساتھ قلم اور پیڈ بھی پڑا ہوا تھا۔ کوسی فون پر بات کرتے ہوئے کچھ لکھتا بھی جاتا۔
جب کال بند کی تو جنرل نے کاغذ میرے سامنے رکھ دیا۔ دونوں امریکی ہلٹن ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے اور ان کے نام والکر اور اسمتھ تھے۔ قوسی نے مجھے بتایا کہ رامسر میں ہونے والے واقعہ کی رپورٹ میری جھوٹی کہانی کے مطابق بنا کر پولیس چیف کو بھیج دی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ پولیس چیف بھی اسے فائل ورک میں اپنی تفتیش دکھائے گا۔ تھوڑی دیر بعد قوسی چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ساتھیوں سے مشورہ کر کے آج رات ہی امریکیوں سے ملنے کا فیصلہ کیا اور اپنے رومز میں چلے گئے۔ قارئین، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم سب کا کسی کو ملنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ یہ بات آپ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ میری یہ خواہش تھی کہ سابق کے سربراہ نے ہم سے جو مشن سر کروانا تھا اس سے پہلے میں ان امریکیوں سے نمٹ لوں، تاکہ ماہا کو، جسے یہاں بھی پہچان لیا گیا تھا، کسی حد تک محفوظ ہو سکے۔ میں نے اس بار ان امریکیوں سے جو یقیناً موساد کے ایجنٹ تھے ان کی چال پر دوہری چال چلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایران کے 5 سٹار ہوٹل میں ان کو قتل کرنا تو خود کو ایرانی پولیس کے دام میں پھنسانے کے مترادف تھا، اس لیے ہم نے پلان کیا تھا کہ رات کو ان امریکیوں کو ہوٹل سے باہر بلا کر نپٹا جائے۔ اس لیے ہمیں اس مشن میں ماہا کو بھی شریک کرنا پڑا۔ رات 8 بجے میں، ماہا، مزمل، عمران اور کیسر ہلٹن ہوٹل گئے اور وہاں کافی شاپ میں جا کر بیٹھ گئے۔ ماہا نے ہوٹل کے لیٹر پیڈ پر عبرانی زبان میں ان دونوں ایجنٹوں کو نیچے کافی شاپ میں آنے کا لکھا تاکہ ان سے بات چیت کی جا سکے۔ میں نے ہوٹل کے بیل بوائے کو چٹ دے کر امریکیوں کے روم میں بھیجا۔ ادھر ماہا نے ہوٹل کے ماؤتھ فون سے ان میں سے ایک سے رابطہ کیا اور کہا کہ میں جینی بول رہی ہوں اور ہوٹل کے بیل بوائے کے ہاتھ ایک چٹ آپ لوگوں کو بھیجی ہے، اگر وہ چاہیں تو کافی شاپ میں آ کر مجھ سے مل سکتے ہیں، وہ مزید 10 منٹ ان کا انتظار کرے گی۔ ماہا نے اتنا کہہ کر فون بند کر دیا اور واپس آئی تو میں نے مزمل سے کہا کہ وہ ماہا کو گھر چھوڑ کر جیسی و منصف کو ساتھ لے آئے۔ باقی میں، عمران اور کیسر کافی شاپ میں ہی بیٹھے رہے۔ ہم سب مسلح تھے اور پارکنگ میں خلیل کی ٹیکسی ہماری منتظر تھی۔ خلیل اب ایک طرح ہمارا رازدار بھی بن چکا تھا۔ 10 منٹ کے اندر ہی دونوں امریکی کافی شاپ میں آ کر ماہا کو تلاش کرنے لگے۔ میں نے انہیں اشارے سے اپنے ٹیبل پر بلایا۔ وہ ماہا کی بجائے ہمیں دیکھ کر چونک گئے، لیکن آپس میں کچھ بات کر کے ہمارے پاس چلے آئے۔ میں نے انہیں اپنے ساتھ بیٹھنے کی دعوت دی، جسے انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کر لیا، لیکن ان کی نگاہیں چاروں طرف جینی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ عمران نے ان کے لیے بھی کافی کا آرڈر دے دیا۔ کافی آ گئی۔ کافی پیتے ہوئے میں نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے آپ کے ناموں کا علم تو نہیں ہے، لیکن کل ڈنر کے بعد آپ لوگ مجھ سے میری بیوی کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ میں سن کر اس پر بہت حیران ہوا تھا، اور آج پھر مجھے مزید حیرانگی ہو رہی ہے کہ ایک لڑکی جو میری بیوی کی ہم شکل تھی ایک اجنبی کے ساتھ یہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اپنی بیوی سمجھتے ہوئے 2 بار اسے آواز بھی دی، مگر اس نے نہ سنی، تو میں اس کے پاس چلا گیا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ہو بہو میری بیوی کی ہم شکل تھی۔ صرف ایک فرق نمایاں تھا کہ اس کے دائیں رخسار پر کالا تل تھا، جبکہ میری بیوی کے چہرے پر کوئی تل نہیں ہے۔ ماہا کے دائیں گال پر کالا تل تھا جسے وہ نقاب پہن کر چھپائے رکھتی تھی۔ اسی دوران 3 آدمی کافی شاپ میں آئے اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ خاتون ان کے ہمراہ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن کسی خوف یا مجبوری کی وجہ سے ان کے ساتھ جانے پر مجبور ہو گئی۔ ہاں، وہ جینی تھی، میڈل ایسٹ کے لب و لہجے والا امریکی بول اٹھا۔ اتنی دیر ہوئی ہے انہیں باہر گئے، دوسرا امریکی بول اٹھا۔ میں نے کہا کہ بس اتنی ہی کہ ایک دروازے سے تم لوگ کافی شاپ میں داخل ہوئے اور دوسرے دروازے سے وہ لوگ باہر نکل گئے۔ ممکن ہے وہ ابھی تک پارکنگ ایریا میں ہی ہوں، کیونکہ وہ خاتون ان کے ساتھ جانے پر رضامند نہ تھی۔ میں نے اتنی بات کہی تھی کہ وہ دونوں تیزی سے اٹھ کر باہر کی طرف لپکے۔ میں نے بھی کافی کے بل سے زیادہ پیسے کاؤنٹر پر رکھے اور ان کے پیچھے ہم بھی باہر نکل آئے۔ دونوں امریکی دیوانہ وار پارکنگ میں ماہا کو تلاش کر رہے تھے۔ ان کی نظریں دوسری طرف ہوئیں تو عمران چلا اٹھا، وہ یقیناً اس گاڑی میں نکل گئے ہیں۔ اسی وقت ایک گاڑی پارکنگ ایریا کے کونے سے باہر نکلی تھی۔ وہ دونوں امریکی اپنی گاڑی کی طرف بھاگے تاکہ اس گاڑی کا پیچھا کر سکیں۔ اتنی دیر میں مزمل ماہا کو چھوڑ کر JCO کو لے کر پہنچ گیا۔ مجھے جس بات کی تصدیق چاہیے تھی وہ ہو چکی تھی، لہذا اب ہمارا وہاں رکنا بیکار تھا۔ ہم اپنی گاڑیوں میں بیٹھے اور واپس گھر آ گئے۔ ہر مشن کئی حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، ہمارا یہ مشن 3 حصوں پر مشتمل تھا۔ پہلا حصہ تصدیق کے لیے تھا کہ واقعہ یہ لوگ ماہا کی تلاش میں ہیں، اس کی تصدیق ہو چکی تھی۔ دوسرا حصہ ان کو ہوٹل سے باہر کسی سنسان جگہ پر لے جانا یا ان کے دفتر کے راستے پر ان سے ملنا، اور تیسرا حصہ ان کا کام تمام کرنا تھا۔ میں نے عمران اور JCO کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ کل صبح حلیل کے ساتھ یہاں آ جائیں اور ان لوگوں کا دفتر تک پیچھا کریں، اور راستے میں آتے جاتے دیکھیں تو کوئی ایسی سنسان جگہ آتی ہے جہاں سے انہیں اغوا کیا جا سکے۔
اس کے علاوہ خلیل کے ذریعے ایسی سنسان جگہ کو تلاش کریں جہاں لے جا کر ان سے معلومات لی جا سکے اور انہیں ہلاک کیا جا سکے۔ اگلی صبح عمران اور منصف خلیل کے ساتھ صبح سے گئے شام تک واپس لوٹے تو انہوں نے آ کر بتایا کہ شہر کو جانے والی سڑک پر ان کا دفتر ہے اور دفتر جاتے اور واپس آتے وقت اس سڑک پر اتنی زیادہ ٹریفک ہوتی ہے کہ انہیں اغوا کرنا ناممکن ہے۔ وہ دیر سے لوٹنے کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ وہ ان کے ہوٹل لوٹنے کے بعد کافی شاپ میں مشروبات پی رہے تھے کہ اچانک وہ امریکی نیچے آئے اور باہر نکل گئے۔ ہم نے اپنی گاڑی میں ان کا پیچھا کیا، وہ اپنی گاڑیوں میں شمران کے علاقے میں امپیریل کلب میں چلے گئے۔ گاڑیوں کے نمبر اور رنگ ہم نے نوٹ کر لیے ہیں۔ ان لوگوں کو کلب سے گھر پہنچنے میں 25 منٹ لگے تھے۔ میرا خیال یہی تھا کہ اگر ہم لوگ فوراً کلب پہنچ جائیں تو وہ ہمیں وہیں ملیں گے، اور ٹھیک 15 منٹ میں تیار ہو کر میں، مزمل، عمران اور کیسر خلیل کی گاڑی میں امپیریل کلب کی طرف روانہ ہو گئے۔ کلب پہنچے تو ہمیں گیٹ پر ہی گارڈز نے روک لیا اور کہا کہ کلب کے اندر صرف کلب کے ممبر ہی جا سکتے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ کسی مہمان نے جانا ہو تو 3-4 روز پیشتر اجازت نامہ لینا پڑتا ہے۔ باہر سے ہی کلب کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہ امراء کے محسوس طبقے کے لیے بنایا گیا ہے۔ خلیل نے فارسی بول کر یہ بھی معلوم کر لیا کہ شہنشاہ رضا شاہ بھی مہینے میں 2 بار اس کلب میں ضرور آتا ہے۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ اتنے اونچے اور اعلیٰ سوسائٹی کے کلب کا کوئی امریکی اور وہ بھی دشمن کس طرح ممبر ہو سکتا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے کلب کے سیکرٹری تک جانے کی اجازت مل جائے، لیکن گارڈ نے انکار کر دیا، حتیٰ کہ ڈالروں کی رشوت کا حربہ بھی ناکام ہو گیا۔ جب دونوں امریکیوں کے بارے میں گارڈ سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کلب کے کسی بھی ممبر کے متعلق کسی کو کچھ بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں اب مزید کلب کے گیٹ پر رکنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ پولیس کی گشتی گاڑیاں ہر 5 منٹ کے وقفے کے بعد کلب کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اب یہاں مزید ٹھہرنا بے سود ہے، اس لیے واپس چلتے ہیں۔ ان امریکیوں سے نمٹنے کے لیے کوئی اور راستہ تلاش کرنا پڑے گا۔ میں نے خلیل کو کہا کہ وہ سیدھا آگے گاڑی لے جائے اور کسی چوراہے سے گاڑی واپس موڑ کر گھر چلے۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ امریکیوں کو ہمارے متعلق شک ہو گیا ہے، کیونکہ جینی، جس کی موت کے آرڈر موساد ہیڈ کوارٹر سے جاری ہونے کے متعلق ہمیں سعودیہ میں علم ہوا تھا، خود موساد کے ان ایجنٹوں کو ہلٹن ہوٹل میں ملنے آنا ناممکن بات تھی، کیونکہ جینی کو موساد کو چھوڑے ہوئے سال بھر سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تھا۔ اور پھر جینی کو کیسے معلوم ہوا کہ موساد کے ایجنٹ ہلٹن ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ ان ایجنٹوں کے سامنے جب میں نے جینی کے حلیے اور دل کا ذکر کیا تو بے اختیار ایک کے منہ سے یہ نکل گیا کہ وہ جینی ہی تھی۔ بعد میں انہوں نے اگر ہلٹن ہوٹل میں پیش آنے والے واقعہ کی کڑیاں ملائی ہوں گی تو وہ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ محض اتفاق نہیں تھا، بلکہ انہیں جال میں پھانسا جا رہا ہے۔ اگر ان کی جگہ میں خود ہوتا تو واقعات کی تہہ تک پہنچ جاتا، اور موساد کے ایجنٹ کوئی سیدھے سادے نہیں ہوتے، انہیں بڑی سخت ٹریننگ اور کڑی آزمائشوں کے بعد بیرون ملک جاسوسی کے لیے بھیجا جاتا ہے۔